بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عدالتی بحران کیا بنے گا؟ شہباز گل پھڑیا گیا جی۔ جنید اکبر کی پہلی ویڈیو اور منصوبہ بندی، ڈنڈا چلے گا، یہ بھی فیصلہ ہو گیا، لیکن عمران ریاض کا معمہ ابھی بھی قائم دائم ہے۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، عدالتی بحران، خط لکھے گئے، بلکہ خطوط لکھے گئے، 5 ججز کا خط، اور پھر اس پہ 2 کے دستخط نہیں، اور پھر اس سے پہلے 350 صفحات کا خط عمران خان صاحب کا، بانی چیئرمین کا۔ سب اپنی اپنی جگہ پہنچ گئے، لیکن رد عمل کوئی نہیں۔ یعنی سیلاب کی سطح جوں کی توں ہے، کوئی حل نہیں نکلا، کوئی بات نہیں نکلی۔ ججز بڑے ناراض ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ استعفوں کا طوفان آ سکتا ہے، لیکن حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اس کے مطابق تمام تعیناتی بھی ہوں گی اور ٹرانسفر بھی ہوگی۔ اب سندھ ہائی کورٹ سے جو ان سے آنا ہے وہ بھی آئے گا، جو لاہور ہائی کورٹ سے آنا ہے اس نے بھی آنا ہے، تمام ہائی کورٹس کو خط بھی لکھے گئے۔ لیکن یہ معاملہ بھی ایسے نہیں، لیکن امید ہی ہے۔ اسلام آباد کی جو فضا ہے وہ اس بات کی چغلی کھا رہی ہے کہ ابھی جو پیر سے جو ہفتہ شروع ہوگا اس میں سارے معاملات حل ہوں گے، اور یہ کام چلتا رہے گا، اسی طرح ہوگا۔ ان کو پھر چیلنج کیا جائے، جو بھی کیا جائے، لیکن یہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات جو معاملات ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں معمولی لگ رہی ہوتی ہیں، جیسے کل بڑی خوشی منائی گئی، لڈو تقسیم کیے گئے کہ وہ جو فیض آباد دھرنا کیس میں جو لوگ 10 لوگوں کو رہا کیا، ان میں 5 افغانی بھی تھے، وہ بھی رہا ہو گئے۔ تو ان کی جب ضمانت لیا میاں گل حسن اورنگزیب اور ان کے ساتھی جج نے، 2 رکنی بینچ نے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جائے وقوع پہ نہیں تھے۔ اس پر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ کیا اگر کوئی چور جائے وقوع پہ نہیں پکڑا جاتا، اگر ڈکیتی میں ڈاکو قابو نہیں آتا، تو کیا اسے بعد میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کو بعد میں سزا نہیں ملے گی؟ یہ ایک عجیب و غریب بحث شروع ہو گئی۔ تو یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اس کو کہا جا رہا ہے آئینی حلقوں کی طرف سے، یا قانونی جو کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ ہوا، اور یہ لوگ رہا ہوئے۔ لیکن اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ ججز کی تعیناتی ہوگی، کیونکہ خالی سیٹیں ہیں، ان کو کنفرم کیا جائے گا، ان کو بھرا جائے گا، اور اسی طرح ہوگا جس طرح 26ویں ترمیم میں اجازت دی گئی ہے۔ تو اب کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے دیر سے فیصلہ کیا، لیکن دیر سے فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا، ہو گیا فیصلہ، اب یہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے اجلاس بلایا، اس میں بھی تعیناتی ہوگی سپریم کورٹ کے ججز کی، اور عامر فاروق جو ہیں وہ وہاں جا سکتے ہیں، لہٰذا یہ سیٹ خالی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور پھر وہاں پہ بھی تعیناتی ہو جائے گی۔ تو ابھی یہ مسئلہ چلے گا، شور شرابہ ہوگا، لیکن جناب حکومت نہیں ماننے کو تیار۔ حکومت کہتی ہے آئینی قانونی جو ہمیں حق حاصل ہے وہ ہم پورا کریں گے، اور جس نے بعد میں تبدیلی کرنی ہو وہ پارلیمنٹ میں آ کے تبدیلی کرا لے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم وہ بھی مان لیں گے۔ اب شہباز گل کا مسئلہ، ان کی خبر آئی کہ فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر انہیں ڈیٹین کر لیا گیا، روک لیا گیا، گرفتار کر لیا، لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے، انہیں ڈیٹین کیا گیا، زیر حراست لیا گیا۔ بڑا شور مچا، لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو انٹرپول سے رابطے ہوئے اس کی وجہ سے پکڑا گیا، اور یہ حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت راستے میں رکاوٹ ہے۔ لیکن نہیں، بات یہ تھی کہ جو حکومت نے ان کے بارے میں لوگوں کو، یعنی مختلف ممالک کو، اور اپنے وزارت خارجہ کے حوالے سے جو انفارمیشن دی ہے، اس حوالے سے جرمن حکومت نے ان کو روکا اور ان سے سوالات کیے، سوال و جواب کیے، لیکن پاجی وہ پھڑیا نہیں گیا، کیونکہ پھڑیا ہے نا، پھڑیا تو وہ پھڑیا ہوتا ہے، اور پھر اوپر سے وہ گرین کارڈ ہولڈر، تو اسے کون پکڑ سکتا ہے؟ تو اسے جناب وہ کر دیا، پھر وہاں سے نکل گیا، اور وہ چلے گئے اٹلی پہنچ گئے۔ اب اگلی منزل جو ہے وہ ہے۔ لیکن ایک اور صاحب جو لندن پہنچے تھے، جن کی بڑی خبریں تھیں، ان کو سلمان احمد صاحب نے کہا کہ انٹرویو کر دیتے ہیں ہم آپ کا، یعنی عمران ریاض صاحب کا، اور اس میں عادل راجہ بھی ہوں گے، ان کی بیگم بھی ہوں گی، اور میت پیرزادہ بھی ہوں گے۔ اب وہ کیا گل کھلانا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن تھینک یو کر دیا عمران ریاض نے، ابھی وہ سامنے نہیں آئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہجرت کر گیا ہوں، مشکل حالات تھے لہٰذا ہجرت کرنا فرض تھا، ہجرت کر گیا ہوں، اور میں جلد اپنی دھرتی پر واپس آؤں گا۔ لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہو رہی۔
کہ وہ مسقط میں تھے نہیں تھے، مسقط سے وہ لندن پہنچے نہیں پہنچے، یا وہ کہیں اور ہیں. کیوں ابہام کیوں ہے؟ ابہام اس لیے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بڑے مشکل میں ہوں، مشکل راستوں سے گزر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں جہاں بھی پہنچا ہوں. تو اور تصویر بھی انہیں وہ جاری کی ہے جو افغانستان کی لگتی ہے، جس میں وہ کہیں غار میں ہیں، اور پھر وہ جو لباس یا بندوق بھی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے، جس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، یعنی آزادی رہائی کے لیے وہ بندوق استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، یا جو بھی ہے. انہوں نے اپنا ایک جو بیانیہ بنایا، اس بیانیے پہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان کی مدد کی. پہلے انہوں نے یہ کہا تھا، لہٰذا وہ لندن پہنچ گئے اور سیف ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. لیکن جناب ان کے قریبی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، حال ہی بھی نہیں، وہ ہے کہ تھے ادھر ہی ادھر. اور فیاض الحسن چوہان تو اس دعوے دار ہیں کہ نہیں، یہ بڑا ڈرامہ باز ہے. ایک عام سا صحافی تھا، موٹر سائیکل سوار، اب پجارو اور لینڈ کروزر اور بلٹ پروف گاڑیوں تک پہنچ گیا ہے، تو وہ اسے ہضم نہیں ہو رہا. لیکن وہ ہے ابھی پاکستان میں ہی، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ معمہ ابھی بنا ہوا ہے جب تک وہ خود نہیں کنفرم کرتے. اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہے؟ سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں کہ وہ اپنا جو ویلاگ ہے وہ اس میں کوئی ناغہ نہیں ہے، مسلسل وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جس نظریے پہ ہیں قائم، جو ان کا بیانیہ ہے اس پہ وہ بات چیت مسلسل کر رہے ہیں، لہٰذا شک پیدا ہو رہا ہے. اب ایک ویڈیو آئی ہے جنید اکبر صاحب کی، جو صدر ہیں KPK کے، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. ان کی ویڈیو آئی اور اس میں وہ منصوبہ بندی بیان کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو اگر میں غائب ہو گیا، یعنی میری گرفتار، یہ بھی غائب ہوں گے گنڈا پور کی طرح، یہ لگ رہا ہے. کہہ رہے ہیں اگر میں غائب ہو گیا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں گرفتار ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں اگر میں غائب ہو گیا تو یہ جگہ تمام پنجاب کو جانے والے راستے جو بند کر دیں، بلکہ جو داخلی راستے ہیں نا KPK کے، وہ بھی بند کر دیں، اور جناب بڑی بڑی شاہراہوں پہ آپ دھرنا دیں اور جناب احتجاج کریں، یوم سیاہ منائیں. اب کسی نے ان سے پوچھ لیا پروگرام میں کہ جناب فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت ہیں، ہم ایک دھیلا نہیں رہیں گے گنڈا پور سے. لیکن KPK کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب فنڈز کی کمی ہے تو یہ معاملات اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے، اور چانسز یہی ہیں کہ بانی چیئرمین ان کو گنڈا پور صاحب کو ایک بار پھر طلب کریں اور کہیں جناب یہ کام تو تہاڈا ہے، تسی کرو، پیسے تہاڈے کول، حکومت تہاڈے کول، گدی تہاڈے کول، سیٹ تے تسی بیٹھو، کرسی تہاڈے کول ہے، تو جناب یہ فنڈز دیں. اب یہ بھی ایک بحران پیدا ہوگا کہ فنڈز دیں گے گنڈا پور صاحب، احتجاج کریں گے جنید اکبر اور عاطف خان. حالانکہ عاطف خان خود بھی بڑی ذاتی طور پہ بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے پیسہ اتنا لگانا، اور ہو سکتا ہے وہ انویسٹ کریں. کیوں؟ کہ ان کی نظر ہے KPK کے وزیر اعلیٰ کی نشست پر. تو اگر وہ نشست جو ہے صحیح باندھی ہوئی ہے تو پھر تو وہ خرچ بھی کریں گے پیسے. تو ایک یہ مسئلہ مسائل ہے. اب جو حکومتی ذرائع ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 8 فروری کو اگر کسی نے اس کو 9 فروری منانے کی کوشش کی، 9 مئی منانے کی کوشش کی، یا جس سے پہلے ہوا تھا وہ کرنے کی کوشش کی، تو جناب ڈنڈا چلے گا، معافی کسی کی نہیں ہوگی. آئین اور قانون کو کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، قانون خود اپنا ہاتھ بنائے گا. 26 نومبر کو جس طرح قانون نے کیا اسی طرح کرے گا، بلکہ اس سے بڑا جواب دیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ نے ایک نرم گوشہ بھی بتایا کہ ہم تیار ہیں. حالانکہ کمیٹی حکومتی بھی توڑ دی گئی ہے مذاکرات کی، وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں، جب ان کا دل چاہے آ جائیں مذاکرات کے لیے. انہیں آنا ہمارے پاس ہی پڑے گا، کیونکہ جن سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا ان کے لیے کچھ اگر کر سکتے ہیں، راستہ نکل سکتا ہے تو ہم ہی نکال سکتے ہیں اور ان کو قومی دھارے میں لا سکتے ہیں. لہٰذا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ہفتے بعد نہیں 15 دن بعد اسی انتظار کریں گے. جاؤ گے تو آ جانا، بوئے ساڑھے کھلے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ کہہ کے امید دلا رہے ہیں PTI کو. لیکن بہت بڑا امتحان ہے 8 فروری، اور پھر اس کے بعد 10 فروری کو ججز کی ہوگی تعیناتی سپریم کورٹ میں، بیلنس آف پاور چینج ہوگی. اسی طرح ہائی کورٹ میں جو چینجز آ رہی ہے، جو ججز کی تعیناتی ہو رہی ہے وہ بھی ہو چکا ہوگا. اور پھر 19 فروری سے وہ جو چیمپئنز ٹرافی شروع ہو رہی ہے، اور چیمپئنز ٹرافی نہیں شروع ہو رہی. کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیشہ حساس ٹائم پر چوٹ لگاتے ہیں تاکہ گورنمنٹ پر دباؤ بڑھے، عمران خان کی عادت ہے، لہٰذا عمران خان ابھی مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آئیں گے. انہیں انکار کر دیا تو پلاننگ سے کیا ہے. اب چیمپئن ٹرافی پر انٹرنیشنل میڈیا آئے گا، اور چیمپئن ٹرافی ہی نہیں، ملائیشیا کے صدر بھی شاید آ رہے ہیں، اور MBS بھی آ رہے ہیں. تو اگر وہ بھی آ رہے ہیں اور دوسرے معاملات بھی یہاں ہیں اہم، تو ان اہم موقع پہ یقیناً انٹرنیشنل میڈیا ہوگا. اور عمران خان صاحب تو کھیلنے کے عادی ہیں،
تو وہ اس چانس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. پہلے وہ اس سے رزلٹ لیں گے کہ کیا ہم دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ آتی ہے زیر اثر کہ نہیں, حکومت جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ نہیں, پھر وہ کوئی اور بات کریں گے, نئی منصوبہ بندی کریں گے. اس وقت کے لیے اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست, آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.